أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها وما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق فرمائے یسألہ من فی السماوات والارض. جو میرے پاس میں ہے وہ تو میں کر سکتا ہوں، جو نہیں ہے وہ نہ. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. فرمایا ساتوں آسمان والے پوری زمین والے اللہ سے سوال کرتے ہیں. یہ فیصلہ میں اپنے سامعین پر چھوڑتا ہوں. یہ جو زمین و آسمان والے بارگاہ کبریائی میں سوال کر رہے ہیں، کیا اللہ سے مسئلے پوچھتے ہیں؟ بولو کوئی ہاں نہ. مسئلے پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، شکیات نماز کیا ہے، ارکان نماز، یہ پوچھتے ہیں؟ نہیں بھائی، کوئی اس سے زندگی مانگتا ہے، کوئی رزق، کوئی نجات، کوئی بہشت. یہ ہے سوال. تو پھر قرآن نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ لفظ سوال جہاں ہو وہاں مسئلہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اپنی حاجتوں کی طلب مراد ہوتی ہے. اب اگر کوئی خطیب منبر سلونی اعلان کرے کہ سلونی، تو یہ نہ کہنا کہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نماز پوچھو، علی کہہ رہا ہے مجھ سے جو مانگنا ہے. مجموعہ مترجمہ تھا، ہر کوئی سوال کرتا ہے مجھ سے، اور آگے کہتے ہیں وَكُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. میں ہر دن مخلوق کے کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوں، مصروف ہوں. کہنا یہ چاہتا ہے خدا پنڈی والوں کہ میں معطل نہیں، ایک لمحہ بھی میں فارغ نہیں. کل یوم، ہر یوم، ہر دن، ہوا فی شان، کسی نہ کسی کام میں ہوں. یہ بحث الگ ہے اور ادھار رہی اگر کسی مجلس میں آپ نے یاد دلا دی یا رمضان شریف والے خمسے میں یاد کرا دیا گیا تو پھر بتاؤں گا کہ ایک وقت ایسا تھا جب مخلوق نہیں تھی تو تب وہ کیا کرتا تھا. کل یوم ہوا فی شان، وہ کہتے ہیں میں ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوں، فارغ نہیں، معطل نہیں. اور دعا میں یہ جملہ آتا ہے یا من لا یشغلہ شان عن شان. ہے وہ ذات جس کی صفت یہ ہے کہ اسے ایک کام دوسرے سے مشغول نہیں کرتا. ہم تو ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں نا، جب ہم کھا رہے ہیں پی نہیں رہے، پی رہے ہیں تو کھا نہیں رہے. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اگر میں کسی کو بیٹا دے رہا ہوں تو شفا دینے والے کو انتظار کراؤں گا، اسی لمحے شفا بھی دے رہا ہوں. مجھے ایک کام دوسرے سے نہیں روکتا. بس میری تمہید ختم، آخری بندے تک سر اٹھانا. کیا صفت ہے اس کی؟ لا یشغلہ شان عن شان. اسے ایک کام دوسرے سے نہیں روکتا، منع نہیں کرتا. صفت ہے اس کی. جاؤ علماء سے پوچھنا عالم سے، کسی سے
کسی بدبخت کے پیش نہ ہو جانا. متکلمین اور اصولیین کا متفقہ فیصلہ ہے یہ کہ کل صفت تقتضی مظہرا، اللہ کی ہر صفت کوئی نہ کوئی مظہر چاہتی ہے. چلے تو نہیں گئے کیا اصول کیا ہے؟ کل صفت، ہر صفت مظہر چاہتی ہے. مثال کے طور پر القابض صفت ہے اس کی، اس کا ایک مظہر اسرائیل ہے. الباسط صفت ہے اس کا ایک مظہر میکائیل ہے. الخالق صفت ہے اس کا ایک مظہر جبرائیل ہے، ایک مظہر عیسیٰ ہے. ہیں دونوں الخالق کے مظہر. جاگنا فرق ہے، الخالق کا ایک مظہر پرندہ بناتا ہے، دوسرا مظہر عیسیٰ بناتا ہے. جی تو بس سمجھ میں آ گئی سامعین کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. جو پیغام دینا ہے اس کے لیے میں نے روش بنا لی. سمجھ میں آ گئی اگر سامعین کے یہ بات کہ ہر صفت مظہر چاہتی ہے تو یہ بھی اس کی صفت ہے. لا یشغلہ شان عن شان، اسے ایک کام دوسرے سے روکتا نہیں. وہ بیک وقت کروڑوں ہو یا اربوں ایک لمحے میں کام کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. علماء سے پوچھو اس کا مظہر کون ہے. اگر کوئی کہے کہ اس کا کوئی مظہر نہیں تو پھر یہ اللہ کی صفت نہیں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صفت ہو اور مظہر نہ ہو. اگر مظہر نہیں تو پھر اس کی صفت نہیں. ایک میں نے بھی ڈھونڈا ہے، اگر بھروسہ کر لو تو. بس دیکھنا میری طرف. ایک شہر ہے، شہر کے اندر ایک مکان ہے، مکان کے اندر ہی زندان ہے، زندان میں تاریک کوٹھڑی ہے، اس کوٹھڑی میں ایک عابد صبح ازل موجود ہے، اور وہ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالت سجدہ میں اپنے اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کچھ بول رہا ہے. سننے والے کان نے سنا، امانت سمجھ کے تاریخ کے سپرد کیا، میں نے پڑھ لیا، ہر حلالی کی امانت سمجھتے ہوئے تمہاری جھولی میں منتقل کرنے لگا ہوں، سنبھالو گے؟ آواز آ رہی ہے اس عابد کی. صفت کیا ہے؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اپنی ادا پہ خود غور کرتے رہنا، میں نے کچھ نہیں کہنا. صفت کیا ہے؟ لا یشغلہ شان عن شان. اور وہ عابد دعا مانگ رہا ہے، کیا؟ الہی التوجہ الی خلقک لا یشغلنی عن التوجہ الیک یا النعیمی والجنتی وراحتی ولذتی لا یسعہ من یراک اللہ یحترقہ نور محبتک انی لا اسمع اجیج الصامتین حین اناجیک وزجیج الناطقین حین انادیک لقد جعلت الخلق علی ایعونی اقسمت لك سعودكا اذ استغثت بك مرة احب الي ان اغيث خلقك 1000 مرة. اب پتہ نہیں کسی کو اس عابد کا چہرہ نظر آ رہا ہے یا نہیں. نشانی دیتا ہوں، عبد صالح لقب ہے اس عابد کا، عالم آل محمد کہتے ہیں اسے. نام موسیٰ ہے، لقب قاسم ہے. میں اسد نہیں سوچ سکا. اعتراف کرتا ہوں کیونکہ جو بات اپنے علم سے باہر ہو جائے اسے مان لینا ہی بہادری ہوتی ہے. یہ جہالت ہے کہ جو بندہ نہیں جانتا اس میں بحث کرے. کمی کبھی بھی الزام نہیں ہے انسانیت پر، بلکہ یہ تو زیور ہے انسانیت کا. نقص سے پاک وہ ہے یا اس کی پہلی 14 تصویریں. یہ کہہ رہا تھا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے حیطہ علم سے باہر ہے یہ بات. کیوں؟
اللہ نے ان 14 کو جب اپنے نور ذات سے الگ کیا، چونکہ اللہ کی صفت زائد بر ذات نہیں، اینڈ ذات ہوتی ہے۔ ہم تو علم پڑھ کے عالم بنتے ہیں نا، جو اللہ ہے وہی اس کا علم ہے، وہی اس کی قدرت ہے، اس کی ہر صفت اس کی ذات کے اندر موجود ہے۔ ہماری صفت اور ہے، ذات اور ہے۔ اور اس نے 14 کو ایسے بنایا جیسے دیے سے دیا روشن کیا جائے، جیسے چراغ سے چراغ جلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 کہیں پڑھنے نہیں گئے، کیونکہ جو ہی یہ اللہ سے الگ ہوئے اس کا علم بھی ادھر آیا۔ آگے بات دوستو، تو سارے کے سارے علم میں برابر ہیں، مانتے ہو نا؟ بھئی یہی میرا علم دم توڑ گیا ہے کہ جب علم میں سارے برابر ہیں، پھر میرے مولا موسیٰ کاظم کو عالم آل محمد کیوں کہا گیا؟ اللہ جانے کہ اس کے پاس کیا ہے کہ یہ پھر ان میں عالم ہے۔ جی اور یہ آج کا لقب نہیں، جو ازل سے ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ پر ان 14 کے جو القاب لکھے، اس میں تمہارے 7ویں امام کا لقب عالم آل محمد لکھا۔ اور غالباً میں نے آپ کو کبھی بتایا ہے کہ موسیٰ گھمنڈ میں آ گیا تھا نا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو اللہ نے ٹاکرا کرا دیا خضر کے ساتھ کہ تجھے آٹے دال کے بھاؤ کا پتہ چلے، کہ ایسے عالم پڑے ہیں کہ تو جن کی شاگردی چاہے اور وہ ٹھکرا دیں۔ اب اللہ جانے تمہیں تھکا دیا گیا ہے کہ تازہ دم ہو۔ کہتا قرآن ہے کہ خضر کی بارگاہ میں موسیٰ نے بار بار درخواست کی، حلت تابع قوالا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تیرے پیچھے چلتا ہوں، تیری پیروی کرتا ہوں، تیری اتباع کرتا ہوں، کیوں؟ الا ان تعلمنی، مجھے علم پڑھا دے۔ پڑھا دیا خضر نے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تجھ میں صلاحیت نہیں میرے علم کو برداشت کرنے کی۔ تو اب اتنا بڑا عالم، اب جب موسیٰ جیسے کلیم نے خضر سے کہا مجھے شاگرد بناؤ، اب خضر کے دل میں گھمنڈ کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ بس مجمع البحرین کے دریا کے کنارے جا رہے ہیں، بسم اللہ، اذا بطائر غاص فی البحر واخذ بمن قوره قطرة من الماء، اچانک ایک پرندے نے غوطہ لگایا، دریا سے اپنی چونچ میں قطرہ بھرا، اوپر اڑا، قطرہ واپس پھینکا، پھر غوطہ لگایا، پھر قطرہ لیا، پھر واپس پھینکا، پھر غوطہ، پھر قطرہ، پھر غوطہ، پھر قطرہ۔ نبی بھی حیران، ولی بھی پریشان، موسیٰ بھی حیران، خضر بھی پریشان، یہ کیا پرندہ ہے؟ اگر پیاسا ہے تو پیتا کیوں نہیں؟ کیا کھیل کھیل رہا ہے کہ قطرہ چونچ میں لیتا ہے واپس پھینک دیتا ہے؟ سامنے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، کہتا ہے تم میں سے ایک نبی ہے ایک ولی ہے، میں تو چرواہا ہوں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے۔ فیس میں جبریل تھا، دونوں نے کہا ہم بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ کو غرور آ گیا تھا کہ میں بڑا عالم، تیرے دل میں ناز آ گیا کہ میں بڑا عالم۔ یہ شکل طائر میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو دریا کی سطح سے ایک قطرہ لے کے تمہیں بتا رہا ہے کہ علمکما من علم آل محمد کا قطرۃ ماء ھذا البحر، کہ تم دونوں کا علم آل محمد کے عالم کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے دریا کے مقابلے ایک قطرہ۔ یہ بات اس لیے دہرائی کہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ یہ عالم آل محمد ہے، اور عالم آل محمد دعا مانگ رہا ہے، ہمارا شخص مجھے دکھائی دے رہا ہے، حق پہنچانا میرا کام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ رد امتیاز شاہ کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکے گا، حجروں میں بیٹھ کے بھونکنا آسان ہوتا ہے۔ ابھی بھی ایک مومن نے ممبر پہ چٹ بھیجی ہے کہ آج فلاں مولوی نے آپ کے قتل کا فتویٰ دیا ہے، مجھے ہنسی آئی ہے پڑھ کے۔ میں اس کے قتل کا فتویٰ نہیں دوں گا، میں اس کی زندگی کی دعا کروں گا تاکہ وہ جیتا رہے اور میرا 12واں امام اسے میرے سامنے قتل کرے۔ سمجھ لیا کرو کہ جب کسی کے خلاف فتوی بازی ہو جائے، جب کسی کے قتل کے فتوی دیے جائیں تو سمجھ لو کہ علم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جواب نہیں ہے۔ صرف ہاں میرے قتل کے فتوی دیتے رہو، انسان کے بچے بن جاؤ، مولا میں شک نہ کرو۔ کیا کہہ رہا ہے عالم آل محمد؟
میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو۔ فرما کیا صفت کیا تھی اللہ کی؟ لا یشغلہ شان، بھول تو نہیں گئی نا، ایک کام دوسرے سے نہیں روکتا۔ اور میرا مولا کیا دعا مانگ رہا ہے؟ الہی التوجہ الی خلقک لا یشغلنی ان التوجہ الیک، پالنے والے جس وقت میری توجہ تیری مخلوق کی طرف ہوتی ہے میں تجھ سے غافل نہیں ہوتا۔ کیا کہتا ہے؟ تیری مخلوق سے بھی رابطہ، تجھ سے بھی واسطہ، میں تجھ سے بھی غافل نہیں، ادھر بھی شاغل نہیں۔ اللہ اکبر۔ ذات واجب کی قسم، جس مومن نے بھی چٹ بھیجی تھی اس کو دعا سے یاد کر لینا کہ اس کی خواہش پہ یہ جملے میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، کیا لفظ بولے ہیں میرے امام نے۔ اللہ سے خطاب ہو رہا ہے اسد، فرما رہا ہے میرا مولا یا نعیمی و جنتی و راحتی و لذتی، اے میری نعمت، اے میری جنت۔ مجھے نہیں پتا کس نے کیسے سنا، کس کے سر سے گزرا، کس کے سہرے دل میں اترا۔ اللہ سے کہہ رہا ہے تیرا امام یا نعیمی، اے میری نعمت، و جنتی، اے میری جنت، یا راحتی و لذتی، اے میری راحت، اے میری لذت۔ نہ ایسے تو نہیں، آؤ میرے ساتھ چلو اوپر، جنت جاؤ گے تم، وہاں رہو گے نا یا باہر کھڑے رہو گے؟ رہو گے۔ آدم جنت میں تھا، دروازے کے باہر یا اندر؟ جی اب یہی سے مولوی پاگل ہو کے زیان پہ اتر آتے ہیں اور فتوے بازی سے کام لیتے ہیں۔ تیرا امام جو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو میری جنت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جسے زمانہ توحید کہتا ہے وہ میرے امام کا گھر ہے، ان کا گھر ہے توحید۔ نہیں ممکن ہے کوئی ذہن میں سوچ رہا ہو یہ عقیدہ ہے تمہارا؟ کچھ نہیں تھا، یہ تھے۔ ہے عقیدہ؟ ادھر والو، پیچھے والو، ادھر والو، مانتے ہو کچھ نہیں تھا؟ زمین تھی، ہوا، فضا، خلا، سما، سدرۃ المنتہا، عرش اولا، کوئی مکان، کوئی زمان، کوئی شے نہیں، نہ مکان نہ زمان نہ جگہ۔ یہ کہاں رہتے تھے؟ رہتے تھے نا، اسی کو کہہ رہا ہے اے میری جنت۔ الحمدللہ میرے سامنے سب حلالی ہیں، سب موالی ہیں۔ اگر برداشت کا وعدہ کرو کہ برداشت بھی کرو گے، ہضم بھی کرو گے، تو پھر ایک لفظ کہوں یا نہیں، میں خود اعتراف کر لیتا ہوں میں کم علم ہوں، بہت تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، اور آل محمد کے جاننے کے معاملے میں تو بالکل کوڑا ہوں۔ جو میں نے آدم کو کوڑا پایا ہے بھائی، یہ ان کا احسان ہے کہ کروڑوں کے مقابلے میں بہتر جانتا ہوں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جہاں تک ان کے جاننے کا سوال ہے، کچھ نہیں جانتا میں کہ یہ کیا ہے۔ یا میرا مسئلہ تم حل کر دو، یا پھر جو میں کہوں اسے برداشت کرو۔ یہ آگے جو میرا مولا کہہ رہا ہے اے میری راحت، اے میری لذت، یہ کیا ہے؟ لذت کا تعلق چکھنے سے ہے۔ بھائی بڑی لذیذ نیاز ہے، کچھ اور لاؤ، بھئی بڑا بے لذت کھانا ہے، واپس لے جاؤ۔ یعنی زبان اور ذائقے سے تعلق ہے نا لذت کا۔ یا مجھے پاگل سمجھ کے مجھ پہ سنگواری کرو، مجھے پتھر مارو، ورنہ پھر میں ہر مقصر منکر کے باپ کے گلے پہ بھی پاؤں رکھ کے یہ اعلان کروں گا کہ حرام زادو، تم ان کو سوچو گے جن کے ذائقے کا نام توحید ہے۔ میری طرف جب میری توجہ ہوتی ہے اور مخلوق کی طرف ہوتی ہے تو میں نہ ان سے غافل نہ تجھ سے شامل، دونوں سے میرا رابطہ۔ اور میں یہ بات تجھ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اے میری نعمت، اے میری جنت، اے میری راحت، اے میری لذت۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ خدا کیا ہے، جنہوں نے اس سرحد پہ شاہی جا کے خدا کو دیکھا ہو، وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ آدم بھی نہیں بتا پاتا، عیسیٰ بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کیوں رہا ہوں؟ میرے مولا فرما رہے ہیں جاگنا لاؤ یا سو
میں یراؤ کا اللہ یہ تارے کا ہوں نور و محبت کا. پڑھنے والے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے تجھے بے حجاب دیکھ لیا ہو پھر تیری محبت کی آگ اسے جلائے نہیں. خدائے بزرگ برتر کی قسم علماء اپنی زندگیاں ضائع کر دیں لکھتے رہیں شرح ہو ہی نہیں سکتی. لا یسو من یراک جس نے تجھے دیکھ لیا ہو لا یحترقہ نار محبت کا اسے تیری محبت کی آگ نہ جلائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. پالنے والے ادھر تو میرے سامنے بے حجاب آیا اور پھر یہ موضوعات ہے جسے ہر کوئی پڑھتا ہی نہیں. اب ضروری ہے اور میں نہ پڑھتا ندیم اگر اجمالی سوال ہوتا قبر میں 12 کے 12 آئمہ کے نام بھی تم سے پوچھے جائیں گے اور پھر یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ اپنے ہر امام کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاؤ. تو کچھ جانو گے بھائی تو بتاؤ گے نا. اے میرے اللہ ایک تو میرے سامنے بے حجاب آیا. دیکھو دیکھو یہ ایسا ہی ہے کیونکہ کچھ لوگ حیران نظروں سے مجھے ایسا دیکھ رہے ہیں اللہ کو کیسے دیکھ لیا. موسیٰ نے قوم کے امام پر کہا تھا نا کہ میرے سامنے آ رب ارنی انظر الیک. پڑھنے والے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا تو ایسے نہیں دیکھ سکتا ایک شرط ہے ولکن انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی. پہاڑ پہ نظریں گاڑ کے رکھ پہاڑ کھڑا رہا تو دیکھ لے گا. اب یہ تو موسیٰ بھی بے ہوش ہو گیا اور پہاڑ بھی تھنکا گیا. کھڑا رہتا پہاڑ قائم رہتا موسیٰ تو اس کے آگے تجلی الہی تھی نا. وہ جسم بے شک نہیں رکھتا ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور کاظم کی یہ تجلی کچھ بگاڑ اس لیے نہیں سکتی کہ اسی سرکار کاظم کا فرمان ہے کہ جس تجلی نے موسیٰ کو بے ہوش قوم کو نابود اور پہاڑ کو ریزوں میں تقسیم کر دیا تھا وہ میرے نانا محمد اور دادا علی کے نور کا 80,000واں حصہ تھا. تو یہ تجلی جو کہ ان کی اپنی ہے تو اس تجلی کے بعد جو تجلی ہے اسے یہ دیکھ لیتے ہیں ان آنکھوں سے نہیں. جیتے رہو دل کی آنکھوں سے گھبرا تو نہیں ہے. پالنے والے ایک تو میرے سامنے آ گیا. اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو تجھے دیکھ چکا ہو تیری محبت کی آگ اسے جلائے نہیں. پالنے والے ایک طرف تو تیری محبت کی آگ مجھے جلاتی ہے اور دوسری طرف تو نے یہ کیا ہے کہ قد جعلت الخلق علیہ ایالی تو نے پوری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا. نہیں پھر تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے پنڈی والوں. کنبے کے سربراہ کی کنبے کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ بولو 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 کیا ذمہ داری ہے؟ کنبہ روٹی باہر سے مانگے کنبہ کپڑے اوروں سے لے کنبہ دوائی اور سے طلب کرے یہی نہیں سربراہ کی ذمہ داری ہے نا. تو بتا رہے ہیں کہ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ کائنات جس کا قبیلہ ہو. تو نے مخلوق کو میری ایال بنا دیا کنبہ بنا دیا قبیلہ بنا دیا. انسانوں کو نہیں کہا قد جعلت الخلق پوری مخلوق کو تو نے میرا قبیلہ بنا دیا. اب ادھر تیری مخلوق مجھ سے سوال کرتی ہے لگا ہوں ڈانڈے دونوں سرحدیں جوڑنے لگا ہوں جاگنا خدا کے لیے حلال زادوں کی طرح سننا اور حلالیوں کی طرح فیصلہ دینا. میرا مولا کہہ کیا رہا ہے انی لاسمع اجیج الصامتین حین اناجیک وزجیج الناطقین حین انادیک. پالنے والے جب میں تجھ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہوں تو تیری نہ بولنے والی مخلوق کی فریاد سنتا ہوں. کی تشریح اجیج الصامتین صامت کی جمع صامتین صامت نہ بولنے والے ناطق بولنے والے. فرمانا فرما کے آ رہے ہیں انی لاسمع اجیج الصامتین میں صامتین کی فریاد سنتا ہوں. کب؟ حین اناجی کا تجھ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہوں. سرگوشی میں پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی ہے جس سے سرگوشی ہو رہی ہو. اسد اگر امتیاز شاہ سے سرگوشی کرے اور میں آہستہ سے کچھ کہوں اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ غضنفر نے کیا کہا کیونکہ خود سرگوشی کر رہا ہے.
یہ کیا ہے؟ اس کا اقتدار کیا ہے؟ اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، مخلوق کی سرگوشیاں سن رہا ہے۔ اور نہیں، یہ سرگوشی کا لفظ بھی چونکہ اردو کا دامن تنگ ہے اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں۔ علماء کہہ رہے ہیں عجیز صامتین، صامت تو انہیں کہتے ہیں جو بول ہی نہ سکے۔ تیری جو مخلوق نہیں بول سکتی، میں ان کی فریاد سنتا ہوں، جیسے کہ میدان خندق میں دریائے دجلہ سے مچھلی کی فریاد علی نے سنی نا، اور مچھلی صرف صامت ہی نہیں بلکہ صامتین میں پھر گنگی شے ہے۔ مجھے یاد ہے اسی ممبر سے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ کلام کا تعلق پھیپھڑے سے ہے، پھیپھڑے سے کلام نکلتا ہے اور مچھلی میں پھیپھڑا نہیں ہوتا، اس لیے یہ صامتین میں پھر گنگی ہے، نہیں بول سکتی تو دل میں فریاد کی ہوگی نا۔ ہزاروں میلوں کے فاصلوں پہ دشمن سے لڑتے ہوئے ہتھیاروں کی جھنکار میں جس نے اس کی سرگوشی سنی، اسی علی کا، بس بڑی تیزی کر رہا ہوں میں، اسی علی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ پروردگار تجھ سے سرگوشیاں کروں، تیری گنگی مخلوق کی سرگوشیاں سنوں، وَزَجِيجًا نَاطِقِينَ حِينَ أُنَادِيكَ، اور جب میں تجھے پکار رہا ہوتا ہوں تو تیری بولنے والی مخلوق کی پکار سنتا ہوں۔ یہ بھی خدا کی قسم پنڈی والوں مشکل کام ہے، جیسے سرگوشی کے وقت سرگوشی سننا مشکل، اب میں اونچا اونچا بول رہا ہوں، میں تو اس کی سنوں گا نا جو مجھ سے اونچا بولے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو مجھ سے پست لہجے میں بولے گا اس کی مجھے سنائی ہی نہیں دے گی۔ کیا صاحب کمال ہے یہ، کیا ذل اقتدار ہے یہ، سرگوشی کرے ایک سے لا تعداد کی سنے، خود اسے پکار رہا ہو، اس وقت بولنے والوں کی پکار سنے، کہے پروردگارا میں تجھ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اذا استغثت بک مرۃ احب الی ان اغیث خلقک الف مرۃ، پالنے والے تیری مخلوق کے ہزار استغاثے سننے کے مقابلے میں تیری بارگاہ میں ایک استغاثہ کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ہوں کہ تیرا حکم ہے، کیونکہ تو نے مخلوق کو میرا قبیلہ بنایا، اور ہاں خبردار کسی جاہل نما عالم کے بہکامے میں نہ آنا کہ بھی خود کہہ تو بند میں ہو جو، تو تمہاری کیا سنے گا، تمہاری کیا فریاد کو پہنچے گا۔ یہ بے دینوں کا مذہب ہے، مصلحت کو عاجزی کا نام نہ دینا۔ شیطان بھی بیٹھ کے اپنے قبیلے میں روزانہ شام کو بغلے بجاتا ہے کہ میں اللہ سے جیت رہا ہوں، اور وہ مشیت کے پردے میں مسکرا رہا ہوتا ہے۔ نمرود نے تیر مار کے خوشیاں منائی تھی، میں نے ابراہیم کے خدا کو زخمی کر دیا اور مار دیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اسی طرح بدبخت انسان حجت کو بظاہر مجبور دیکھ کر یہ سمجھتا ہے جو اپنی مشکل دور نہیں کر سکا وہ میری کیا کرے گا۔ یہی تو امتحان ہے مخلوق کا کہ عبد مجبور کون سمجھتا ہے اور اس کی قدرت کون مانتا ہے۔ یہ تھوڑا احسان ہے تیرے امام کا، وہ خود کہہ رہا ہے تیری ذات سے مانگنا مجھے پسند ہے، تیری ذات بارگاہ میں فریاد کرنا پسند ہے، مخلوق کی فریاد سننا مجھے پسند نہیں۔ تو جو چیز مولا کو پسند ہی نہیں وہ کر رہا ہے تیرے لیے۔ پروردگارا یہ کر اس لیے رہا ہوں کہ میرے ہاتھ کے سوا کوئی ہاتھ ہے نہیں جو تجھ سے لے سکے اور بندوں کو دے سکے۔ میرے ہاتھ کے سوا کسی ہاتھ میں یہ صلاحیت ہی نہیں، یہ توفیق ہی نہیں کہ تجھ سے لے مخلوق کو دے۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو خالق و مخلوق کے مابین برزخ ہو، کچھ مخلوق جیسا ہو کچھ اس جیسا ہو۔ اور یہ چند لمحے آپ کو تکلیف اس لیے دی بھائی، باب الحوائج لقب ہے تیرے اس امام کا،
سارے حاجت روا ہیں، مگر یہ خصوصاً تیسرا باب الحوائج، 5 باب الحوائج ہے نا، تیسرا مولا کاظم. ہاں، اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے. برادران اہل سنت کے امام شافعی کا قول پڑھا ہے میں نے کہ قبر موسیٰ الکاظم میں تریاخر مجرد الاجابت دعا، وہ کہتے ہیں دعائیں قبول کرانے اور مشکلوں کو دور کرنے کے لیے موسیٰ کاظم کی قبر تریاق مجرب ہے. یعنی لوگوں کے امام تیرے امام کی قبر کو مشکل کشا سمجھے، اور تم اپنے امام کو بھی مشکل کشا نہ سمجھے. ضرور پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ کر لے پڑھائی اور وقت ضائع ہوا. بس ناگزیر تھے یہ چند لمحے، اس لیے آپ کا وقت لیا گیا، ورنہ تو آج کی رات کا مقصد ہی کچھ اور ہے. بس یہ سمجھ کے چند فقرے سن لینا کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اس کا ہے جو ہے. بطول کا ہر بیٹا اپنے اپنے زمانے میں مظلومیت کی یادگار ہے. جس کو بھی دیکھ لو، اور پھر جس کو آج رونے آئے ہو، اس کا حق اس لیے بھی زیادہ بنتا ہے رونا کہ جب اسے رونے کی ضرورت پیش آئی تو اس پہ رونے والا کوئی تھا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ. میرے پاس صرف دعائیں ہیں، وہ میں دیتا رہوں گا. صلہ مجلس کی وارث کے پاس ہے، اللہ جانے. ویسے تو ہر مجلس میں ایمان ہے، تحقیق ہے، لیکن آج زیادہ تقاضا کر رہا ہے ایمان کہ آج تم میں کہیں خود رسول بھی موجود ہے. آج نجف سے خیبر شکن بھی آیا ہے، سلطان کربلا بھی موجود ہیں. العظمت للہ. خود تیرے اس مظلوم امام کا اپنا فرمان ہے. سرکار کاظم فرماتے ہیں انا صاحب کربلا. ذات واجب کی قسم کہ ٹھیک ہے رونے والی قوم ہے شیعہ قوم، ہر مصائب سے آشنا ہے اور واقف ہے، لیکن اگر تم نے غور کر لیا مجھے آگے پڑھنے کی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے در حقیقت میں بھی کربلا والا ہوں. مقصد یہ ہے میرے مولا کا کہ جو جو ظلم کربلا والے پہ ہوئے، عظمت للہ، وہ سارے مجھ پہ ہوئے. اور اگر ناراض نہ ہو، جو ظلم والی کربلا پہ ہوئے وہ بھی امام پر، اور کچھ ظلم ایسے جو کربلا والے پہ نہیں ہوئے. اپنے آپ کو سنبھالو، چند لمحے خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو تاکہ میں 2 جملے کہہ سکوں. پہلے مجھے مومنین کے دلوں کی نرمی سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بات ادھوری رہی تو شام والی کے دل میں حسرت رہے گی، اور تم اگر وقت سے پہلے بےتاب ہو گئے تو پھر مجھے بات ادھوری چھوڑ کے ممبر خالی کرنا پڑ جائے گا. دیکھنا میری طرف، کچھ کام کربلا والے کے ساتھ ہوئے اس کی شہادت کے بعد، اور وہی کام ہوئے قاسم کی زندگی میں. مجھے نہیں پتا کہ تم میں سے کس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے اور کس کے ہاں پتھر کا کلیجہ ہے. گوشت والے کے لیے کہہ رہا ہوں، حسین کی بیٹی کا جہیز لوٹا گیا حسین کے قتل کے بعد، اور کاظم کی بیٹیوں کا جہیز لوٹا گیا کاظم کی زندگی میں. اللہ اللہ
اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کسی کی حقائق تک رسائی نہ ہو، الگ بات ہے رونے والوں، کوئی تمہیں بتا نہ سکے، یہ علیحدہ معاملہ ہے، حقیقت قاہرہ ہے۔ ابھی زندان میں زندہ اور موجود تھا تیرا امام جب ہارون لعین نے اپنے سالار جلودی کو مدینے بھیج دیا، کاظم کے گھر کو گھیر لو، میری زبان جل جائے۔ یقیناً یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رونے والے کے دل پہ چوٹ نہ پڑے گی، مجھے معاف کر دینا۔ چھپا اس لیے نہیں سکتا کہ ظالم کے ظلم کا اظہار ہو۔ زمانہ کہتا ہے کہ تم تڑپ کے ان کے دشمنوں پہ لعنتیں کرتے ہو، خدا کی قسم لعنت سے بھی ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ حرامزادے نے کہا کاظم کے دروازے پہ چلے جاؤ، نہ اجازت کی ضرورت ہے۔ اب کوشش کرو میرے اشارے سمجھ لو۔ اللہ اکبر، جی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ابھی بھی سیدو غیر سیدو، میں تمہارے ڈر کی وجہ سے ابھی بھی بات پوری نہیں کر رہا۔ کہہ دوں وہی جملہ جو کتابوں میں ہے۔ نابکار نے کہا نہ اجازت کی ضرورت ہے، نہ پردہ کہنے کی ضرورت ہے، اندر چلے جانا، جو ملے سارا لوٹ لینا، سوائے بدن کے کپڑوں کے اور کچھ نہیں چھوڑنا۔ پڑھ کتابیں، نہیں ہے میری بات پہ بھروسہ لا، قرآن میرے سر پہ رکھ۔ تیرا 8واں امام ماؤں میں بہنوں میں اپنے حرم میں موجود ہے۔ مدینے کی گلیاں گھوڑے کی ٹاپوں سے گونج اٹھی، تڑپ کے اٹھا میرا امام۔ قوم والی مخدومہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارا پردہ بچانے۔ دوڑ کے میرا امام دروازے پہ آیا، جلودی فوجوں کے ساتھ گھر کو گھیر چکا تھا۔ ہٹ جاؤ آگے، ہم نے گھر لوٹنا ہے۔ زمانہ کہتا ہے روتے کیوں ہو، ہم مر بھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جلودی جیسا 2 ٹکے کا حرام زادہ کجا اور سلطان مشہد کجا؟ میرا مولا منت کر رہا ہے، حیا کر، یہ رسول کا گھر ہے، حیا کر، اندر رسول کی بیٹیاں بیٹھ۔ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ یقیناً شام والی کی نظر ہے ہم سب پر۔ بی بی تیری اجازت ہے جو نہ کہنے لگا ہوں۔ رضا منت کر رہا ہے، حیا کر، اندر رسول کی بیٹیاں ہیں۔ نہیں رضا، بادشاہ کا حکم ہے، میں نے گھر لوٹنا ہے۔ فکرہ سن لو اور پھر روتے رہو۔ رضا کہتا ہے گھر لوٹنا ہے نا، میں خود جا کے اندر جو بھی ہے زیور، کپڑے، پارچات، سارا تیرے حوالے کر دوں گا۔ یہ ظالم کہتا ہے اگر تو نے کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ ہارون نے کہا سوائے بدن کے کپڑوں کے کچھ نہیں چھوڑنا، کہا مجھے نانا کے مزار کی قسم، سوائے بدن کے کپڑوں کے کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ رضا اندر آیا، ماؤں کے زیور اتار رہا ہے، بہن کے گوشوارے اتار رہا ہے، اور سجاد کی قبر کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے آ سجاد دیکھ، تیری بہن کا جہیز شمر نے لوٹا، میں وہ بدنصیب ہوں بہنوں کے طور خود۔ ہو چکا پرسا، بہت رو چکے تم، تمہارا امتحان لینا مقصود نہیں، نہ ہی تمہارے دلوں کے نزاکت سے مجھے دشمنی ہے۔ کل بھی کہا تھا میں نے کہ میں نے کبھی مومنین کا ضبط نہیں آزمایا،
لیکن چونکہ شام والی آخری فرصے کے لیے بیٹھی ہے، ہاں ایک آدھ جملہ، دو فکریں سن لو، چھوڑ رہا ہوں، ہو گیا۔ پہلی مثال حسین کی ایک بیٹی کا جہیز، اور وہ بھی حسین کے مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ کاظم کی 17 بیٹیوں کا جہیز، اور وہ بھی میرے مولا کاظم کی زندگی میں۔ یہ علم کا پھریرا میں نے اس لیے ہاتھ میں لیا کہ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو کاظم کی دکھی شہادت کے صدقے مجھ پر یہی عذاب گر جائے۔ یہ علم کو ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، اگر جگر پھٹ جائے تو پھر مجھے معاف کر دینا۔ حسین کی لاش پامال ہوئی مرنے کے بعد، کاظم پامال ہوا زندگی میں۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ ابھی تیرا امام زندہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرق ہے، کرو گے برداشت؟ سنو گے؟ کربلا والے کو پامال کیا گھوڑوں نے۔ میرا مولا میں کیسے پڑھوں؟ مجھے حوصلہ دے کہنے کا، ان کو ضبط دے سننے کا۔ حسین کو پامال کیا گھوڑوں نے، اور اس مظلوم کو پامال کیا انسانوں نے۔ اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا۔ بس ختم کر دیا، چھوڑنے لگا ہوں میں منبر۔ اب تصور کرو، زندان کو تصور میں لاؤ۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی کھلا کمرہ تھا؟ یہ تو ذاکر بھی بتاتے ہیں تمہیں سیکھیں تھی، اور پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ، یہ تھا فاصلہ سیکھوں کا۔ بس اتنا، یعنی تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جائے تو یہ سیکھیں بدن چوم لے، تھوڑا سا پہلو ادھر زیادہ ہو جائے تو یہ سیکھیں بدن چوم لے۔ اب تمہارے تصور پر ہے، پنڈی والوں جس کو زہر مل جائے وہ تڑپتا تو ہے نا۔ اب اللہ جانے میں کیا کہوں گا، اللہ جانے تم کیا سمجھو گے۔ بطول کے بیٹے کو زہر ملا، کبھی تڑپ کے ان سیخوں میں گرتا ہے، کبھی تڑپ کے ان سیخوں میں گرتا ہے، کچھ بدن کا حصہ ان سیخوں پر۔ کر رہے ہیں مجھے مومن اشارے کہ چھوڑ دیا جائے یہاں۔ چھوڑنے لگا ہوں ایک بات کہہ کر، خدا کی قسم اگر کاظم کی پوری اور صحیح شہادت پڑھ دوں، اللہ جانے کتنے مر جاؤ گے، یا اٹھ کے مجھے مار دو گے۔ تڑپ رہا ہے زہر کے اثر سے، زندان کا در کھلا، سندھی بن شاہق لعین آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں کاغذ ہے، قلم ہے، کہتے کاظم اس میں لکھو کہ میں اپنی موت مر رہا ہوں۔ لکھ کر دو کہ میں طبعی موت مر رہا ہوں۔ میرے مولا نے زخمی نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا، ظالم تجھے حیا نہیں آتی؟ زہر دے کر حجت خدا سے جھوٹ لکھوائے گا؟ میں نہیں لکھتا، کوشش کرنا اشارے سمجھو۔ بس بہت جلدی مسئلہ چھوڑنے لگا ہوں، کہتا میں لکھواؤں گا، مولا فرماتے جھوٹ ہے، نہیں لکھوں گا، میں ظلم کروں گا۔ ٹھنڈی سانس لے کے کہا میں صبر کروں گا۔ اس نے باہر سے ایک حرامی کو آواز دی کہ چند میخے لے آؤ اور ایک ہتھوڑا لے آؤ۔ اللہ جانے اللہ کا عرش زمین پہ کیوں نہیں گرا، اللہ جانے آسمان دھرتی پہ کیوں نہیں آیا۔ اور پنڈی والوں اس حرامی نے ہاتھ میں میخ اٹھائی، بلا تشبیہ میرے مولا کے سر پر رکھی،
بچے کو چھڑائے، تمہارے رسول کی بیٹی کو پہلے زہر دیا، پھر تازیانوں سے